فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکے، جماعت ہو گئی، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی، تو کیا بعد میں پڑھنا ضروری ہے؟ فجر کی سنتوں سے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جماعت قائم ہے، تو اب اگر اسے یہ اندازہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر بھی امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اگرچہ قعدہ اخیرہ میں ہی شامل ہوں، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سنت فجر ادا کرے اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ کہتے ہیں اگر کوئی سنت فجر پڑھنے کے لیے آیا لیکن دیکھا کہ جماعت قائم ہے تو کیا کرے؟ یا سنت چھوڑ دے، اور چھوڑ دے تو کب پڑھے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آئے، فجر کی اگر جماعت قائم ہے تو آپ غور و تفکر کریں کہ اگر میں سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں سلام سے پہلے چاہے ایک لمحے پہلے، تو پھر آپ کو سنت پڑھنی ہوگی علیحدہ ہٹ کر، اور پھر آپ جماعت میں شامل ہوں۔ فرض نماز کے دوران لوگ سنت نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز فرض کے دوران سنت پڑھتے ہیں۔ بھائی فجر کی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو وہیں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ بہت دور، جہاں بالکل مسجد کے کسی کونے کھدڑے میں جہاں امام کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو، وہاں جا کے بھی اس شرط کے ساتھ پڑھیں کہ جماعت ملنے کا، کم از کم ایک رکعت ملنے کا یقین ہو۔ یہ بھی گنجائش نکالی ہے، ورنہ جو ہے حدیث میں صاف طور پر ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز نہ پڑھو۔ عام طور سے لوگ فجر میں ایسا کرتے ہیں کہ اقامت ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے مکتوبہ کے۔ مکتوبہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں۔ مکتوبہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ تو جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں، فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آدمی کو سنن و نوافل نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فجر کی نماز، فجر کی سنت بہت اہم ہے، لہٰذا فجر کی نماز جب ہو رہی ہو، اگر جماعت ملنے کا امکان ہے تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے شریک ہو جائے۔ غلط، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیمت صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، فجر کی نماز کی اقامت ہوئی، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی والمؤذن یقیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے جبکہ مؤذن اقامت دے رہا ہے، یعنی یہ اقامت کے وقت کی بات ہے، اقامت مؤذن دے رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ فقال اتصلی الصبح 4، آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا تم صبح کی نماز 4 پڑھتے ہو؟ مطلب 2 ہی رکعت تو ہے، تو یہ 2 اور وہ 2 کتنی ملا کے پڑھ رہے ہو تم؟ ہاں، تو اس وقت میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، فوراً آدمی کو کیا کرنا ہے؟ جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل رجل المسجد، اس حدیث کو یاد رکھیں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تھے، یعنی فجر کی نماز ہو رہی تھی جماعت کے ساتھ، اور ایک آدمی مسجد میں آیا، فصلی رکعتین فی جانب المسجد، اس نے مسجد کے ایک حصے میں، ایک جانب، ایک کونے میں نماز پڑھی، ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل بھی ہوا، نماز میں شامل ہوا، فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا یا فلان، اے فلان، بأی الصلاتین اعتدت، کس نماز کو تو نے شمار کیا، کس نماز کو تو نے کاؤنٹ کیا، اب صلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، جو اکیلا تو پڑھا وہ نماز تیری نماز ہے یا ہمارے ساتھ جو پڑھی وہ نماز ہے۔ یعنی آپ نے اس کو ڈانٹا اور اس کو پسند نہیں کیا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہو اور ایک آدمی اکیلا بھی کوئی نماز اور پڑھ رہا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جلدی جلدی پڑھ لے اور جماعت میں شریک ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ بعض علماء نے کہا، جیسے طحاوی وغیرہ نے کہا
کہ نہیں، جو منع ہے وہ یہ کہ آدمی صف میں کھڑا ہو کے دوسری نماز پڑھے. اس حدیث سے اس کی بھی تردید ہوتی، کیونکہ اس آدمی نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ مسجد کے ایک حصے میں، الگ سے صف میں نماز نہیں پڑھی تھی، صف سے ہٹ کے نماز پڑھ کے صف میں آ کے ملا. جماعت ملی کہ نہیں؟ پھر بھی ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صف سے الگ پڑھیں، جماعت ملے، تب بھی یہ کیا ہے؟ غلطی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈانٹا. اگر نہیں ڈانٹتے تو معاملہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ تیری وہ نماز گنے گا تو یا یہ گنے گا؟ کون سی نماز ہے تیری؟ یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. شعبہ نے ورقہ سے، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1644. جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں. عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا. دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بحث بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن عاصم سے سنا، کہا کہ میں نے قبیلہ ازد کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئیں؟ عبداللہ بن سرجس المزنی حلیف بنی مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا، ایک آدمی مسجد میں آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، اے فلاں، تو نے 2 نمازوں میں سے کون سی نماز کو شمار کیا ہے؟ اپنی اس نماز کو جو تم نے اکیلے پڑھی ہے یا اس کو جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1651.